تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اخلاقی جو ہے نا اخلاقی اقدار کی ترویج، اخلاقی اقدار کی ترویج یعنی معاشی معاملات میں ناپ تول کی درستی، عہد و پیمان کا پاس، امانت و دیانت، عدل و انصاف، پابندی وقت، یہ سارے جو اوصاف ہیں آج اور اجیر کے درمیان، پھر یعنی نہ صرف آج اور اجیر کے درمیان بلکہ متفرق جو معاشی معاملات ہے اس کے درمیان جب تک یعنی اخلاقی عنصر نکل جائے پیچھے کچھ نہیں رہتا، جھگڑے فساد شروع ہو جائیں تو پھر بات نہیں بنتی۔ تو ایک گویا کہ ایک اسلامی جو معاشی تعلیمات ہے اس میں یہ بڑا اہم عنصر ہے اخلاقی اقدار کی ترویج۔ یہی وہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پہ گویا آپ یعنی تجارتی معاملات، معاشی معاملات گویا کہ بطریق احسن سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی حکومتی سرپرستی میں اس کو جو ہے نا اخلاقی ترویج جو ہے نا اس کا اہتمام ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے جی آخر میں برائیوں کا استحصال۔ اسلامی ریاست کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان منکرات یا برائیوں کا استحصال کرے جو معاشی ناہمواریوں اور کاروباری بے ضابطگیوں کو جنم دیتی۔ اس سلسلہ میں صرف، پیدائش اور تقسیم و تبادلہ دولت کے تمام شعبوں میں تطہیر و تزکیہ کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ حرام اشیاء کے صرف کو روکنا، اسراف و تبذیر پر قدغن لگانا، سود، سٹہ، جوئے، منشیات، احتکار، دھوکہ، فریب اور ضرر اور غرر کے تمام کاروبار یہ بند کرنا، یہ دیکھیں اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ تھا آپ کا ٹاپک، یہ اسلامی ریاست یعنی معاشی فلاح بطور ذمہ داری ریاست۔ اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ ہے کوئی کوشچن؟ آگے ہے جی اسلام میں معاشی ترقی کا تصور۔ اسلام میں معاشی ترقی کا تصور۔ پہلے تھوڑا معاشی ترقی کے مقاصد وغیرہ دیکھ لیں، سلائیڈ دیکھ لیں۔ کیا ٹاپک تھا؟ اسلام میں معاشی ترقی کا تصور۔ کیا ذہن میں آتا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے آیت، یہ ہے تصور اسلام میں معاشی ترقی کا تصور یہ ہے۔ آگے نیچے مقاصد، یہ ایک لائن پڑھ کے نیچے آیت مبارکہ اسی کی طرح کہ دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی انسان کو اچھائی کا طلبگار ہونا۔ دنیا ہے دارالعمر، پھر یہ اس عمل اور آخرت دارالجزا۔ ہاں شاباش، یہ ہے عمل جو کھیتی آپ یہاں پہ بوئیں گے وہ کاٹیں گے، یہ بس یہ اسلام میں معاشی ترقی کا تصور۔ تو پہلے یہ دیکھیں نا، ہم جنرلی اس کو زیر بحث لاتے ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد کیا ہے۔ معاشی ترقی سے بالعموم یعنی معاشی ترقی سے مراد بالعموم وہ عمل، معاشی ترقی سے بالعموم وہ عمل مراد دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں مجموعی قومی پیداوار یا فی کس آمدنی میں ایک طویل عرصہ کے دوران مسلسل اضافہ ہو، مسلسل اضافہ۔ اس حوالے سے نا ماہرین معاشیات ان کے جو کمنٹس ہیں، تو یعنی معاشی ترقی کی تعریف مختلف انداز میں کن کن لوگوں نے کیا کیا کی یہ ذرا سمجھیں۔ تو ایک پروفیسر ہیں مائر اینڈ بالڈون، انہوں نے معاشی ترقی کی تعریف یوں کی ہے: معاشی ترقی ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کے دوران کسی ملک کی حقیقی آمدنی میں طویل عرصہ کے دوران اضافہ ہوتا ہے۔ اگر حقیقی قومی آمدنی میں
اضافہ ملک کی آبادی میں اضافہ سے زیادہ ہو تو فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، بشرطے کہ خط غربت سے نیچے بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو اور تقسیم دولت مزید خراب نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک پروفیسر کنڈل برگر یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے مطابق معاشی ترقی سے مراد زیادہ پیداوار کے ساتھ ساتھ فنی اور ادراکی نوعیت کی تبدیلیاں ہیں، فنی اور ادراکی نوعیت کی تبدیلیاں ہیں جن کے ذریعے یہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پروفیسر ہگز نے معاشی ترقی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ معاشی ترقی کل قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک پروفیسر لیوس یہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کسی ملک کی فی کس پیداوار میں اضافہ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تھی ماہرین معاشیات کے نزدیک جو ہے نا معاشی ترقی کی یہ تعریف ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام میں معاشی ترقی کا تصور کیا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ مقاصد کے نیچے بھی دیکھیں آیت کا حوالہ موجود ہے، یہاں پہ بھی اسلام میں معاشی ترقی کا تصور کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی موٹی بات یہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں معاشی ترقی کا تصور کیا ہے، کیونکہ یہ بارہا ہم اس جملے کو دہراتے ہیں کہ اسلام ایک یعنی دین اور مکمل نظام زندگی ہے، مکمل نظام جو انسان کو ایک ایسا ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے جس کی روشنی میں ایک فرد یا ایک قوم روحانی اور مادی ترقی کی منازل آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ دیگر مذاہب کے یعنی مقابلے میں اسلام جمود کا قائل نہیں، بلکہ ہر قسم کے پیش آمدہ حالات اور ہر قسم کے معاملات پر غور و فکر کر کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں نیا لائے عمل مرتب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی اجتہاد کا راستہ ہے جس کے ذریعے ہر زمانہ میں مسلمان اپنے لیے راہ عمل مرتب کر سکتے ہیں۔ اسلام کے پیش نظر انسان کی فلاح ایک ہے نا لفظ معاشی ترقی یا فلاح، انسان کی فلاح، انسان کے اسلام کے پیش نظر انسان کی فلاح ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسان کی فلاح دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کہتے ہیں نا یا فلاح، اور فی الآخرت یہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ فلاح کا یہ تصور نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ انسان کی اخروی زندگی پر محیط۔ قرآن کریم میں مومنین کو یہی دعا سکھائی گئی ہے۔ ربنا یہ آپ کے سامنے تصویر اس کے اوپر اسکرین کے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہے یعنی حسنہ یا یہ ہے فلاح، یہ ہے وہ اچھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں۔ گویا کہ وہ فلاح یہ دنیا کا جو عمل آپ نے کرنا ہے، یہ جو اوامر اور نواہی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے، ان کا آپ لحاظ رکھیں، یعنی معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہی ہے معاشی لحاظ سے کہ ان چیزوں کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، یعنی جو مستحسن ہے جن کی اسلام نے تلقین کی ہے اس طرح سے کریں اور اس طرح سے حلال ذرائع یہ ہیں، حرام ذرائع یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو باقی جو حرام ذرائع بڑی لمبی چوڑی تفصیلات، حلال ذرائع کو کون سے اپنانا ہے محنت کی اہمیت کے حوالے سے اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ اسلام کی جو معاشی ترغیبات آگے بھی ہمارا ٹاپک اس میں آ رہی ہیں باتیں، وہاں پہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ ہے فلاح۔ تو دنیا کی زندگی میں فلاح کا حصول معاشی ترقی کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو معاشی جدوجہد میں حصہ لینے، غربت و جہالت کا خاتمہ کرنے اور معاشی ترقی کے دیگر عوامل کی
تحقیق و افزائش کے لیے بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیات اور احادیث میں بار محنت کی اہمیت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو پھر میں مزید زیادہ کیا ڈیفائن کروں۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو ہے نا فقر یعنی غربت انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا جی، سرمایہ دارانہ نظام میں یعنی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے مقابلے میں اسلام کے پیش نظر صرف اور صرف مادی ترقی ہی معاشی ترقی کا مقصود نہیں، بلکہ معاشی ترقی کو چند حدود و قیود کا پابند بنایا گیا ہے۔ اسلام معاشی ترقی کا ہاں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے معاشرتی، اخلاقی اور دینی اقدار کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ چاہتا ہے کہ جو بھی ترقی ہو وہ ان اقدار کو پیش نظر رکھ کر ہو، اور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار میں بھی ترقی ہو۔ معاشرے کے تمام ادارے مثلا خاندان، حکومت، کاروبار، مسجد و منبر اور سکول، کالج وغیرہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ہر فرد روحانی ترقی کی مناظر بھی طے کرے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں پیش نظر ہو۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا قرآن مجید نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ وہ ہے جو متقی ہو، یعنی یہ ساری چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کا تصور ساتھ لیے ہوئے انسان جو اسٹرگل کرے، جائز رائے اختیار کرے، ناجائز رائے کو جو ہے نا ان کی طرف جائے ہی نہ، تو یہ ہے یعنی اسلام کا جو تصور ہے معاشی فلاح کا، یعنی اسلام میں معاشی ترقی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے۔ موٹی بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاشی ترقی، فلاح و ترقی کے جو اہداف وہ کون کون سے ہونے چاہیے؟ روزگار کی فراہم، یعنی اس مقصد یعنی روزگار کی فراہمی کے سلسلے میں، یعنی اس مقصد کے لیے اسلامی ریاست میں روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا ضروری ہے تاکہ بے روزگاری کا افریط عوام میں بے چینی اور عدم فلاح کا سبب نہ بن سکے۔ بے چینی جب دیکھیں نا کوئی ہلچل شروع ہو جائے، کوئی زندہ باد مردہ باد شروع ہو جائے کام، تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی نا۔ پھر لا اینڈ آرڈر کی جو ایک صورت حال ہے، یہ تالا بندیاں فلاں ساری چیزیں دیکھیں جب سٹرائکس ہوتی ہیں یا انریسٹ کی صورت حال دیکھنے میں آتی ہے تو پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر ہے سماجی تحفظ، یعنی یہ سوشل سیکورٹی جسے کہا جاتا ہے، سماجی تحفظ۔ تو اسلامی نظام زندگی میں ایک تو یہ ہے کہ سماجی تحفظ کا جو بہترین نظام یہ عمل میں لایا جائے، یہ ریاست کی پالیسی ہونی چاہیے، بلکہ اس کے فرائض میں یہ شامل ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم اور صحت کی بہترین سہولتیں میسر آئیں۔ اسلامی نظام زندگی میں تعلیم سے مراد زیادہ سے زیادہ افراد کی تعلیم کا حصول نہیں، بلکہ 100% تعلیم یافتہ افراد کی تیاری ہے، 100%۔ اسلامی ریاست میں جہالت کا کوئی تصور نہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وسائل کے ساتھ عوام کی تعلیم و تربیت نجی اور سرکاری شعبہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پھر صحت عامہ کی سہولیات، یہ بھی ہے۔ پھر اچھے ماحول کی فراہمی، ٹرانسپورٹ، رہائش کی سہولتیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں۔ تو ان کی پھر لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، تو بہرحال موٹی موٹی یہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ یعنی بات ہو رہی ہے سماجی تحفظ، صحت عامہ کی سہولیات، یعنی عوام کو صحت عامہ کی سہولتوں کی فراہمی بھی جو ان کا حق ہے، یعنی عوام کا حق ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ کوئی بیمار شخص علاج کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں، یعنی سسک کے تڑپ کے فوت ہی نہ ہو جائے اور موت کے منہ میں نہ چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ
باقی معاملات میں صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس طرف یعنی ان کو اچھی خوراک ملے اس کا انتظام. اچھی خوراک سے مراد یہ کہ بھائی وہ سرکاری گودام وہ مفت بانٹنا شروع کر دے وہاں سے، بلکہ اس یعنی اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ عام لوگ جو ہے نا آسانی کے ساتھ وہ ضروریات زندگی یعنی یہ مارکیٹ کا چیک پڑتال، اس کا کنٹرول، باقی چیزیں جو ہے نا یہ حکومت کی نظر ہونی چاہیے اس کے اوپر، ریاست کی. پھر ہے اچھے ماحول کی یعنی سازگار ماحول کی فراہمی. معیاری زندگی کی بلندی اور سماجی تحفظ کے سلسلے میں عوام کو ہر لحاظ سے اچھے ماحول کی فراہمی بھی اسلامی جو ترقیاتی پالیسی ہے اس کے مقاصد میں یہ شامل ہونا چاہیے. اس میں آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی، صفائی کا بہترین نظام، پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ٹرانسپورٹ اور رہائش کی جو ہے نا سہولتیں، ذرائع نقل و حمل جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی ذرائع نقل و حمل کو وسعت دینا اور جدید ترین وسائل نقل و حمل کو فراہم کرنے کے لیے اقدامات بھی اسلامی معاشی ترقیاتی پالیسی کے اہداف. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایسی رہائش کی فراہمی کہ ہر فرد اپنے اور اپنے بچوں کو سردی اور گرمی کے شدائد یعنی وہ شدت سے محفوظ رکھ سکے اور باوقار زندگی عائلی زندگی بسر کر سکے. تو یہ بھی جو ہے نا یہ حکومتی ذمہ داری میں. پھر ہے ذرائع قوت یعنی یہ ہے ذرائع قوت جو ہم استعمال میں لاتے ہیں، تیل، بجلی یا یہ دیکھیں نا پیٹرول وغیرہ. یعنی ہر دور میں یہ جو ہے نا جدید ترین ذرائع قوت مثلا جن کا میں نے ابھی نام لیا، بجلی، تیل، پیٹرول وغیرہ کی وسیع معنی پر تیاری اور فراہمی یہ بھی معاشی ترقی کے اہداف ہیں. تو ان کا انتظام بھرپور طریقے سے یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر ہے متوازن علاقائی و شعبہ جاتی ترقی. اسلام کی معاشی ترقی کی پالیسی کا ایک مقصد ملک کے تمام علاقوں کی متوازن ترقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبوں میں متوازن ترقی کو پیش نظر بھی رکھا جانا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ شعبے تو بہت زیادہ توجہ کا مرکز بن جائیں اور دوسرے شعبوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، جس کی آج کل دیکھیں آپ بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ فلاں شعبہ کے اوپر ترقی، فلاں علاقے کے اوپر یہ ٹی وی ٹاکس ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں. پھر اس والے سے لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تعصب کی حد تک اتر جاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں یہ ہو گیا اور یہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر صحیح طریقے سے بلا تخصیص سارے دیکھیں نا پورے ملک میں یعنی وہ اہداف مقرر کر کے اس طرح سے شروع کر دیا جائے کام، لوگوں کو اعتماد میں لے کے پھر اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے تو تب تو مسائل پیدا نہیں ہوں. نہیں تو یہ دیکھیں جو کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ ساری باتیں اور باتیں پھر سامنے آتی ہیں. تو اسی طریقے سے جی نئی ٹیکنالوجی کا اگر نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بالکل بے بارہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس طرف توجہ نہ دیں. اور دیکھیں نا آج ہمیں اچانک یہ اس وبا کی صورت میں جو مسائل پیدا ہوں، جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو، نئی ٹیکنالوجیز کو اتنا اس سے مانوس نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، پھر ہماری طرح ان کو مسائل سامنے آتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں نا بس اوقات یہ میرے خیال میں یہ 2-4 دن پہلے آپ کی کلاس نہیں تھی، یہ میرے خیال میں سیکنڈ سیمسٹر والے تھے، کسی بچی نے وہ دیکھیں نا وہ آن کیا ہوا تھا، یعنی مائک کے ساتھ ساتھ وہ ہوتا ہے نا جس میں پکچر بھی سامنے آتی ہے. تو وہ تو پھر اس کو آپ کو جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں یہ اس پہ فیس بک کے اوپر یا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر اس کی وہ پکچر آ جاتی ہے دوبارہ اس کو وہ میں نے کہا وہ پوری احتیاط سے دیکھ کے اس کو اپلوڈ کرنا. تو اگر وہ اسی طرح سے اپلوڈ ہو جاتی تو پھر دیکھیں نا کتنا مسئلہ بنتا ہے. کہتے ہیں میری پکچر وہاں کیسے پہنچی.
اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے یہ کیمرہ آن کیا ہوا. تو اس طرح بعض چیزیں دیکھیں نا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ٹیکنالوجی سے متعلقہ، اور پھر یہ ٹیکنالوجی اب اس کی اتنی امپارٹنس ہے. آپ دیکھیں پھر کہ امریکہ کہاں سے بیٹھ کے کہاں تک کیا کچھ کر رہا ہے ڈرون کی صورت میں. اور باقی جو لوگ دیکھیں ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں، معیشت بھی ان کی دیکھیں مضبوط، باقی معاملات بھی آپ وہ چاہے حربی ہیں چاہے وہ دیکھیں معاشی معاملات ہیں، کسی طرح سے وہ پیچھے نہیں ہیں. تو اسی بنیاد پہ دیکھیں پھر وہ جو چاہتے ہیں، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا وہ کوئی اجہرادار بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہوئی گویا کہ توجہ دینا نئی ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ان کا تعلق زرعی معاملات سے ہے، اس کا تعلق یہ جو ہے نا اس سے ہے، ارضیات سے ہے، معیشت سے ہے، کسی سے بھی ہے، یعنی اس میں پیچھے رہنا بس خودکشی کے مترادف. تو پھر یہ ہے جی تعلقات عامہ مسلمانوں کے درمیان، یعنی مسلم ممالک کے درمیان تعاون کا فروغ، جس کو تعلقات عامہ بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسلامی ممالک کو ہر طرح کے وسائل سے آپ بخوبی جانتے ہیں نوازا ہوا ہے. دنیا کے بہترین معدنی وسائل یعنی پٹرول، سونا، چاندی مسلم ممالک میں پائے جاتے ہیں، اور دنیا کے بہترین بحری، بری اور فضائی راستوں پر مسلمان ممالک موجود ہیں. دنیا میں بہترین موسم، دیکھیں نا پاکستان، اکثر کہ اللہ نے پاکستان کو کتنے خوبصورت موسم چاہا، تو بہترین موسم مسلمان ممالک میں پائے جاتے ہیں. انسانی وسائل اور جغرافیائی حیثیت سے مسلمان ممالک کو دوسرے ممالک پر برتری حاصل ہے. تو پھر اس کے باوجود گویا کہ ہمارا جو ہے نا آپس کے تعلقات اگر وہ مثالی بن جائیں تو پھر ہمارا یہ باہمی تجارت، باقی معاملات تو گویا کہ ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس حوالے سے اگر اس طرف توجہ نہ ہو، تعلقات صحیح نہ ہو، تو پھر دیکھیں نا یہ وہ کہتے ہیں جس کو کہ بھانت بھانت کی بولیاں ایک اپنا. اور یہی وجہ ہے نا، اگر ہمارے تعلقات درست ہوں، اعتماد ہو، پھر یہ ابھی جو کچھ ہوا ہے یعنی مقبوضہ کشمیر میں، تو اسلامی ممالک اگر سارے اکٹھے ہو جاتے، صرف اتنی بات کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم و ستم اور اتنا تشدد وہ جو ہے نا اس نے آپ نے روا رکھا ہوا، تو لہٰذا آپ کی جو ہے نا جو افرادی قوت، ٹھیک ہے نا، وہاں جن کو ہم دیکھیں نا اتنا یعنی محنت مزدوری اور پھر یہ کہ ان کی معیشت میں ہم عام رول پلے کر رہے ہیں، لہذا ان کو اگر صرف یہ دھمکی دے دی جائے کہ یہاں سے آپ نکلیں، انڈین جو ہے نا جو بھی یعنی مڈل ایسٹ میں یا جہاں جہاں کہیں مسلم ممالک ہیں وہاں جا کے وہ محنت مزدور کرتے ہیں. اچھا پھر وہاں سے آپ دیکھیں وہ اپنی وہ صورت میں بھیجتے ہیں اپنے ریمیٹنس وغیرہ. تو اگر اس حوالے سے ان کو تھوڑا دھمکی دے دی جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اتفاق، اتحاد یا تعلقات کی جو بات بنتی ہے وہ یعنی اس سطح کی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر سکیں. تو وسائل ہوتے ہوئے بھی اسلامی ممالک یعنی دیکھیں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں جو کچھ ہونا چاہیے. سطحی طور پہ وہ ہے دعا سلام رکھنا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ مجبوری کی صورت میں. لیکن پورے خلوص اور اعتماد اور دیانت کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جائیں تو کوئی یعنی مسلم ممالک کو کوئی جو ہے نا کسی طرح سے یعنی ان کے حقوق غصب نہیں کر سکتا، کسی طرح کی ان کے اوپر جو ہے نا آنچ نہیں آ سکتی. لیکن پھر یہ کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب ہے جی نیکسٹ معاشی ترقی کی ترغیبات قرآن حکیم کی روشنی. یہ آپ کا میرے خیال میں کلوز ہو رہا ہے ٹائم. اس میں تمام وہ چیزیں شامل آپ نے کرنی معاشی ترقی کی ترغیب جو میں آپ کو محنت کی اہمیت کے حوالے سے بتا چکا ہوں. قرآن مجید کی وہ متعلقہ آیات کہ محنت کی وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا. اور یہ دیکھیں اس دن بھی یہ ساری مطلب ریفرنس میں دے چکا ہوں. اسی طریقے سے معاشی ترقی کی ترغیبات احادیث کی روشنی ہیں، وہ ساری ترغیبات جو محنت کی اہمیت یا قصب الحال سے متعلقہ آپ نے ساری وہ حدیثیں روایتیں ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو یہ صحیحین کے اوپر چلتی بھی رہی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سنا دیتا ہوں، لیکن سب چیزیں آپ نے پڑھ سن رکھی ہیں، آپ کے پاس تحریری مواد اس حوالے سے کفایت کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صحابہ معاشی ترقی کی ترغیبات عمل صحابہ کی روشنی میں ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا، دیگر صحابہ کبار کا جن کا جو ہے نا محنت مشقت کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی گٹے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو چوما، فرمایا کفانی یحبہم اللہ تعالیٰ، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. تو ساری محنت یا معاشی ترقی کی ترغیبات ہی ہیں یہ عمل صحابہ. جس طرح سے پھر خاص طور پہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ زمینوں کے حوالے سے جو ہے نا سٹیپس اٹھائے، یعنی زرعی اراضی سے اندر کا جو سٹیپس اٹھائے، خود جو ترغیبات دیں، یہ ڈائریکشن دی، وہ ساری معاشی ترغیبات ہی ہیں. اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین آپ کا آخری ہے معاشی ترقی کی ترغیبات ائمہ مجتہدین. وہ میں نے امام ابو بکر الجساس کے حوالے سے، یعنی جس یعنی فقیہ نے، جس مجتہد نے جو عمل کیا، جس پیشے سے منسلک رہے، تو اس کے یعنی اپنے نام کی بجائے اس نام سے شہرت پا گئے. امام صابونی، محمد علی صابونی، صفت التفسیر دیکھیں، تو اس کی وجہ سے پھر دیکھیں نا. تو اسی طریقے سے امام قدوری، اچھا امام کیا کہتے ہیں جی، صفار، امام نہالی، امام بکالی، امام قدوری، امام کرابیسی، یعنی دیکھیں نا امام کفار تعلق کی وجہ. تو اس طرح گویا کہ جس پیشے سے منسلک رہے، وہ پیشہ جو ہے ان کی شناخت بن گیا، ان کی وجہ شہرت بن گیا. تو اس سے گویا کہ معاشی ترقی کی جو ترغیبات ہیں، ان کے عمل سے، ائمہ مجتہدین کے عمل سے بھی یہ جو ہے واضح ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک جو اختتام پذیر ہے، یعنی اختتام کو پہنچتا ہے. اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں پلیز. اللہ